وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سے پہلے الفابیٹ سے ورڈ بنانے کی پہلی ویڈیو ہماری ویڈیو نمبر 6 ہے۔ اب یہ ویڈیو نمبر 7 ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے افکسس، یعنی کہ جس کو ہم اردو میں سابقہ اور لاحقہ کہتے ہیں۔ تو عربی کے ورڈ ہے سابق، لاحق۔ جو بعد میں آئے پیچھے وہ لاحق ہے، اور جو پہلے آئے وہ سابق ہے۔ تو اب آپ نے الفاظ تو اس سے پہلے سنے ہوں گے، لیکن مطلب نہیں پتہ ہوگا کہ سابقون، لاحقین، ملحقہ، تو یہ افکسز ہوتے ہیں۔ تو لفظ کے شروع میں آنے والا حصہ جو معنی میں تبدیلی یا اضافہ کرے اس کو ہم پری فکس کہیں گے، یعنی کہ سابقہ۔ اب اس کی مثال دیکھیں، المکتبہ، المکتبہ، تو یہ لائبریری کو کہتے ہیں، کتب خانہ۔ تو اس میں الف لام جو کہ لام التعریف ہے، یہ اب سابقہ کے طور پہ آیا ہے اس کو معرفہ بنانے کے لیے۔ اصلی لفظ کیا تھا؟ مکتبۃن، الف لام لگ گیا اور اس میں معرفہ بن گیا، تو الف لام اب اس کا پری فکس کہلائے گا، سابقہ۔ تو اس طریقے سے بھی ورڈ بنتے ہیں سابقہ اور لاحقہ کے ذریعے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں کہ پری فکسز کون کون سے ہیں۔ الف لام کی آپ نے مثال دیکھی ہے، جیسے کتابن، الف لام لگ گیا، لام التعریف، تو بن گیا الکتاب، یعنی کہ وہ کتاب۔ اب یہ خاص کتاب ہے، جیسے کہ میں کہتا ہوں وہ کتاب جو میز پر پڑی ہے، تو اب اس کے ساتھ ال لگے گا۔ تو دوسرا جو ہے بے، جس کو عربی میں با کہتے ہیں، ساتھ یا ذریعے، تو یہ حرف جر ہے۔ اب قلم ایک اسم تھا، اس کے ساتھ با لگ گیا، بالقلم، قلم سے، قلم کے ساتھ، قلم کے ذریعے، یہ اس کا پری فکس ہے، سابقہ۔ اس کے بعد لام، اللہ ایک اسم جلالہ ہے، اس کے ساتھ دیکھیں اب لام حرف جر لگ گیا، للہ، اللہ کے لیے۔ اب لام کئی طرح کے ہوتے ہیں، لام التعلیل ہوتا ہے، اور مزید بھی لام کی قسمیں حرف جر ہے، تو یہ بھی پری فکس میں آئے گا ایز اے سابقہ۔ واو، جیسے اللہ اسم جلالہ، ساتھ واو لگ گیا، واو القسم، تو یہ واللہ، اور اللہ کی قسم۔ اس طرح کسی لفظ کے شروع میں سین لگ جائے گا، یہ حرف استقبال ہے، کہ فیوچر کوئی بھی فیوچر ٹینس ہوگا تو شروع میں ہم سین لگا دیں گے۔ اب یہ دیکھیں، ماضی میں یہ کاتبہ تھا، مضارع میں یکتبو ہوا، تو سین اب سٹارٹ میں لگا دو، سیکتبو، سیکتبو، وہ لکھے گا ان فیوچر۔ تو یہ سین لگنے سے سابقہ کا کام دیا اس نے، اور پری فکس کے طور پہ اس نے کام کیا۔ تو یہ ہمارا آج دوسرا طریقہ تھا، اس میں ہم نے سابقہ اور لاحقہ کے ذریعے اس کو سمجھا۔ تو سابقہ کی اور لاحقہ کی ابھی آپ نے سابقہ کی مثالیں دیکھی ہیں، تو اب میں آپ کو لاحقہ کی مثالیں دیتا ہوں۔ لفظ کے آخر میں جو حصہ آتا ہے، جو معنی یا اس کا کریکٹر بدل دیتا ہے، اس کو لاحقہ کہتے ہیں، سفکس، سفکس۔ اب ایک مثال دیکھیں، اب کاتبہ پچھلی مثال کو آگے جاری رکھیں، تو اسے اسم فاعل بنا تھا کاتب، اور اس کاتب سے اب یہ جمع مذکر سالم بنا ہے، کاتبون، لکھنے والے۔ اب دیکھیں واو نون اس میں بطور لاحقہ آ گیا جمع مذکر سالم بنانے کے لیے۔ تو اس طریقے سے جو کسی بھی حرف کے اینڈ پہ جو آ جاتے ہیں وہ سفکس کہلاتے ہیں، لاحقہ۔ اب جمع مذکر بنانے کے لیے جیسے یکتبون، وہ مرد لکھتے ہیں، جمع، تو واو نون کسی بھی ورب کے اینڈ پہ لگا دیں، کاتبون، اس کے بعد قاتلون، کوئی بھی ورڈ آپ لے لیں اس کے اینڈ پہ واو نون لگائیں، یہ ایز اے لاحقہ کام کرے گا۔ الف تا، جیسے کلمہ ایک ورڈ تھا، کلمات، الف تے لگانے سے وہ جمع بن گیا، جمع مونس، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایز اے سفکس کام کرے گا۔ ہا، یہ ایک ضمیر ہے مونس واحد کی، کتابو ہا، کتاب اسم ہے، کتابن تھا، ہا اس کے ساتھ ضمیر لگ گئی، کتابو ہا، اس کی کتاب۔ اب اگر عربی آپ کو اس طریقے سے آتی ہوگی تو آپ کہیں گے یہ کسی مونس واحد کی طرف کہا جا رہا ہے کہ پوزیسو ناؤن ہے، کمپاؤنڈ، کتابو ہا، اس کی کتاب، وہ ایک لڑکی ہے۔ ہم، یہ بھی ایک ضمیر ہے جمع مذکر کے لیے، ربو ہم، ان کا رب، ربو ہم،
تو رب اسم ہے، ہم ضمیر اس کے ساتھ اٹیچ ہے، اٹیچ پروناؤن اس کو کہتے ہیں ضمیر متصل۔ اور پھر یہ یا متکلم یا نون یا نی، مجھے یا میرا، دیکھیں ربی اکرمنی، ربی یا اکرمنی، میرے رب نے مجھے عزت دی، ربی اکرمنی۔ تو یہ نون یا یہ یا متکلم اس طریقے سے کہ رب کے ساتھ یا لگا، ربی بن گیا، اکرم ایک ورب تھا اس کے ساتھ نون یہ لگا تو یہ بھی سفکس کا کام دے گا۔ تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ الفابیٹ سے ہم الفاظ بنانے کے مرحلے تک آ گئے۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم الفاظ بنانے سے جملہ بنانے کے مرحلے میں جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم عربی زبان کے ماہر بن جائیں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔